حسینیت کا سبق یاد رکھنا، پھر اس پر عمل کرنا، اپنی زندگی کے مختلف موڑ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جب ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. کہنے کو واقعی آسان ہوتا ہے مفتی صاحب کہ صبر کرو بہتر ہو جائے گا، لیکن صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پریکٹیکلی. تو حسینیت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہم سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. گزارش یہ ہے کہ سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کا جو دیا ہوا درس ہے، یہ جو آپ کی شخصیت سے امت کو پیغام مل رہا ہے، وہ آپ کا ذاتی پیغام نہیں ہے، بلکہ وہ پیغام الہی ہے. وہ پیغام ہے جس کی تعلیم اور تبلیغ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے. وہی پیغام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے. آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا وہ کیا ہے. ذرا آپ غور کیجئے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ حق اور باطل ہمیشہ ہر زمانے میں مد مقابل رہے ہیں اور حق نے اپنا راستہ ہمیشہ سے لیا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 50 سال بعد آپ ذرا غور کیجئے، دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے وصال کو ظاہری طور پر 50 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے، اور اس میں جو تغیر و تبدل ہوتے ہیں، اور بالخصوص یزید کے دور میں جو تباہی، جو بربادی، جو دین میں تبدیلی کا معاملہ آتا ہے، تو ایسے مرحلے میں اسلام نے 2 راستے دیے. ایک راستہ راہ رخصت ہے اور دوسرا راہ عزیمت ہے. سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی یہ 2 راستے تھے، تو آپ نے رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کے راستے کو چنا، اور عزیمت کے راستے پر چل کر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری کی، نبی علیہ السلام کے دین کو بچایا. آپ دیکھیے، غور کیجئے، ناظرین بھی سوچیں کہ عین ایام حج میں جب لوگ پوری دنیا سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، ان حالات میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل فرما کر آپ کربلا کی جانب، کوفہ کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں، اور بالآخر آپ وہ عظیم قربانی دیتے ہیں کہ جس قربانی کی نظیر تاریخ انسانیت میں ہمیں نہیں ملتی. یہ قربانی کیا ہے؟ اس قربانی میں ایثار ہے، اس قربانی میں جذبہ عشق و محبت ہے، اس قربانی میں آپ کو دین کی بقا نظر آئے گی، اس قربانی میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت نظر آئے گی، اس حسین کی قربانی میں اور آل حسین کی قربانی میں اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کی قربانی میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت نظر آئے گی. ان سب معمولات کے لیے حضرت سید الشہداء نے کڑے سے کڑے وقت میں ثابت قدم رہ کر خود اپنی جان قربان کی، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا. 10 محرم کو وہ تاریخ رقم کی کہ بظاہر آپ دیکھیں کہ حسین اور حسین والے کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن صبح قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور پائندہ ہو گئے. خواجہ اجمیر نے کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. ڈاکٹر صاحبہ، امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. حسین تاریخ انسانیت کا وہ کردار ہے جس نے لا الہ الا اللہ کو بچایا، جس نے محمد الرسول اللہ کے نظام کو بچایا. حسین وہ ہے جس نے تپتے صحرا میں پیاس کے ساتھ جان آفرین کے سپرد کر کے سر سجدے میں رکھ کے یہ پیغام دیا، پروردگار یہ ایک حسین اور حسین کا گھرانہ ہے، اگر میرے پاس ہزاروں جانیں بھی ہوں تو میں ہزاروں گرانوں، ہزاروں جانوں کو تیرے نام پر، تیرے نبی کی عزت کے لیے قربان کر دوں گا. حسین نے قربان ہو کر
اسلام کو بچایا. اور جیسے آپ نے کہا یزیدیت کفر ہے، یقیناً یزیدیت کفر ہے، یزیدیت ایک لعنت ہے، لیکن حسینیت اسلام ہے، حسینیت پروردگار کا نظام ہے. حضرت سید الشہداء امام حسین نے اس نظام کو قائم کیا. آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے ظالم کے سامنے بات نہیں کر سکتے. امام حسین نے کائنات کے سب سے بڑے ظالم یزید کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی ہے. حسینیت کا درس اور پیغام یہ ہے کہ ہم ظالم کو ظالم کہیں، ظلم کے سامنے سر نہ جھکائیں، بلکہ حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حسین کی گرد راہ کو آنکھوں کا سرما بنا کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہم دین و دنیا میں فلاح اور کامیابی پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. در حسین کو چھوڑ کر کوئی آدمی کامیابی تلاش کرنا چاہے تو ڈاکٹر صاحبہ وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.